دینے کے بعد بھی اس سے ایک ذرے کی کمی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے. سب کو اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دے رہا ہے, اللہ ہی دیتا رہے گا, لیکن اس کے خزانے میں فرمایا کہ ایک سوئی کو سمندر میں اگر ڈوبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں پھر بھی کمی اتنی ضرور آتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. وہاں تو کم ہونے والا مسئلہ ہی نہیں. کس کے بعد بولو بھائی؟ اللہ رب العزت کے بعد. اور دنیا میں اس کے مشاہدے بھی ہیں, مشاہدے بھی ہیں. آپ دیکھیں قارون پورے خزانے سمیت دنیا میں دسا دیا گیا, دنیا میں ہی دسا دیا گیا. کس میں؟ زمین میں. کیا دنیا سے خزانہ ختم ہو گیا تھا؟ کوئی کمی آئی تھی؟ حالانکہ مثال مشہور ہے کہ قارون کے پاس جتنا خزانہ تھا وہ کسی اور کے پاس مالی طور پہ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا. مثال بھی دی جاتی ہے, تیرے پاس کیا قارون کا خزانہ ہے؟ لیکن وہ خزانے سمیت زمین میں دسا دیا گیا, لیکن زمین پر ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئی کہ یار اتنا خزانہ قارون کے ساتھ چلا گیا, باقی کیا رہ گیا. کوئی کمی نہیں آئی. اور زمین کو میں اور آپ دیکھ رہے کہ نسل در نسل لوگ بیچ میں بیج ڈال رہے, پیداوار ہو رہی ہے, کھا پی رہے. کسی زمین نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا, بس کر دو. کھڑا کیا بولو بھائی. ہمارے ملک میں تو نمک کی کان ہے. اب بتاؤ لوگ کب سے نمک کھا رہے, نکالی جا رہے. کبھی آیا وہاں خطرہ کہ جناب کم ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ دنیا میں میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے, مشاہدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی دیتا ہے, اور اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں. ہماری عقل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب کچھ ہماری عقل سے مابرا ہے. وہ اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے آندھی طوفان زلزلے تباہیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں پھر وہی چیزیں آباد, وہی علاقے آباد, وہی رونے والے ہنس مسکرا رہے ہوتے, وہی خوشیوں کے ڈیرے ہوتے. بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جہاں یہ چیزیں آئیں بات دی وہاں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی, انسان ختم ہو گئے, جانور ختم ہو گئے؟ نہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تیسری مثال انتہائی آسان. میں اور آپ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور قربانی کرتے ہیں, لاکھوں, بلکہ کروڑوں میں بات ہے. پوری دنیا کو اگر لیں تو کیا جانور ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا عید کے بعد پھر گوشت ملنا بند ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں ہاتھ اٹھا دیے گئے کہ بس بھائی اب تو ختم ہو گئے؟ ہے جی نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لہ من دافع. انسان کان کھول کے سن لے, اگر تیرے لیے عذاب میرا مقدر ہو گیا تیری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تو میرے کر کے آئے گا, تو میرے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا. تجھے کوئی بچانے والا, تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. تیرے بنائے ہوئے سارے سہارے قیامت والے دن ٹوٹ جائیں گے, اور اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا, میرے عذاب کا سامنا کرے گا, اور پھر تو روئے گا, چیخے چلائے گا, تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر قرآن میں قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سنبھل جا, مجھے منا لے, مجھے راضی کر لے, میرے در پہ آ جا, میرے سامنے جھک جا, میرا بن جا. میرا عذاب میں ہی ٹال سکتا ہوں, میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے, بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. باقی دنیا میں عام ہوتا ہے مشہور, پکڑنے والا فلاں ہے, بچانے والا فلاں ہے یا نہیں بولو بھائی؟ ہاں, مجرم کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, عدالت میں پہنچتا, عدالت چھوڑ دیتی. عدالت کیا کر دیتی ہے بولو؟ چھوڑ دیتی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہاں جی, بے گناہ پکڑا جاتا ہے, عدالت اس کو پھانسی کا آرڈر دے دیتی, جو کچھ اس کے سامنے آیا منظر. لیکن اللہ فرماتے میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا, میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. مجرم کو سزا ہوگی اور بے گناہ کو سزا نہیں ہوگی, مجرم پکڑا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنا یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. وطن اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا لو, اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا لو. یا اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری بنا چاہتے, تیری پکڑ سے یا اللہ ہم معافی مانگتے. تو اللہ ہی کے پاس آنا ہے, اول اور آخر سہارا اللہ ہی ہے.
کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسمیں اٹھا کر ہاں جی جواب قسم میں مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ میں نے انسان کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، جزائے اعمال ہوگا، عملوں کے بارے میں اس کا بدلہ ہوگا، اچھے ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو میرے بھائی آگے جہنم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اس لیے حکم فرمایا کہ فجر اور مغرب میں خاص طور پہ نمازوں کے بعد 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دیکھو لیا کسی واسطے کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی مولوی پیر کا ذکر ہے، بولو بھائی ڈائریکٹ اللہ کی ذات، اللہم اجرنا من النار۔ یوں بھی کہا کرو یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے کیا کر لے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیاری دعائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اپنے اپنے موقع محل پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی، آپ مسجد میں پڑھیں گے تو 10 لاکھ نہیں ملیں گی۔ جب ذہن میں رکھ لیں کہاں پڑھیں گے بولو بھائی، کیونکہ موقع محل کی دعا ہے۔ تو وہاں یہ دعا چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھ دینے کے بعد بھی اس سے ایک ذرے کی کمی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ سب کو اللہ اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا، میرے عذاب کا سامنا کرے گا، اور پھر تو روئے گا، چیخے چلائے گا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سنبھل جا، مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، میرے در پہ آ جا، میرے سامنے جھک جا، میرا بن جا، میرا عذاب میں ہی ڈال سکتا ہوں، میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے، بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ باقی دنیا میں عام ہوتا ہے مشہور، پکڑنے والا فلاں ہے، بچانے والا فلاں ہے یہ نہیں بولو بھائی؟ ہاں مجرم کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، عدالت میں پہنچتا ہے، عدالت چھوڑ دیتی، عدالت کیا کر دیتی ہے بولو؟ چھوڑ دیتی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہاں جی بے گناہ پکڑا جاتا ہے، عدالت اس کو پھانسی کا حق دے دیتی، جو کچھ اس کے سامنے آیا منظر۔ لیکن اللہ فرماتے میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا، میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا، مجرم کو سزا ہوگی اور بے گناہ کو سزا نہیں ہوگی، مجرم پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنا یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، وطن اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا لو، اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا لو۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پکڑ سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے پاس آنا ہے، اول اور آخر سہارا اللہ ہی ہے۔ کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسمیں اٹھا کر ہاں جی جواب قسم میں مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ میں نے انسان کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، جزائے اعمال ہوگا، عملوں کے بارے میں اس کا بدلہ ہوگا، اچھے ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو میرے بھائی آگے جہنم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اس لیے حکم فرمایا کہ فجر اور مغرب میں خاص طور پہ نمازوں کے بعد 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دیکھو لیا کسی واسطے کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی مولوی پیر کا ذکر ہے، بولو بھائی ڈائریکٹ اللہ کی ذات، اللہم اجرنا من النار۔ یوں بھی کہا کرو یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے کیا کر لے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیاری دعائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اپنے اپنے موقع محل پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی، آپ مسجد میں پڑھیں گے تو 10 لاکھ نہیں ملیں گی۔ یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہاں پڑھیں گے بولو بھائی، کیونکہ موقع محل کی دعا ہے۔ تو وہاں یہ دعا چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 20 لاکھ۔ تو ہم کتنے میرے بھائی نقصان میں ہیں کہ ہمیں ایسے پیارے کلمے آتے ہی نہیں، نقصان میں۔ ہاں جی ایک ماہ، اور یہ بازار میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں،
ایک کلمے پر 20 لاکھ دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ. اب دیکھو سارا اس نے کیا اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹائم چیک کر لو اور اجر دیکھ لو، 20 لاکھ دیکھیے. اور جو خوش قسمت اس کو 5-10 دفعہ پڑھ کے ماں باپ کو ہر سال ثواب کرے تو آپ سوچیں وہ ماں باپ کا کتنا پیارا ہو جائے گا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیا سال شروع ہو گیا، اس کی دعا بھی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. کہ اللہ اس سال کو ہمارے اوپر داخل فرما امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنی رضا والے کاموں کے ساتھ، اور شیطان کے شر سے بچاتے ہوئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ